رحمۃ اللہ علیہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ شبہ سے بھی بچا لینا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 7 قسمیں تقوی کی بتائی ہیں، اس میں 5ویں قسم ہے کہ گناہ کے شبہ سے بھی خود کو بچا لینا، یہ تقویٰ ہے۔ گناہ کے شبہ سے بھی خود کو بچا لینا۔ اچھا، اس دور میں ابتدائی دور تھا، بھی آپریشن ہوتے تھے تو کلورو فارم سنگھاتے تھے تو اس سے بندہ بے ہوش ہو جاتا تھا، یا دوائی دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ شبہ ہے کہ یہ کہیں نشے کی قسم نہ ہو، تو آپ کی پشت پہ کاربنکل کا پھوڑا نکلا جس کا آپریشن ضروری تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا جی یہ دوائی آپ کو پلائیں گے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے، تو پھر ہم آپریشن کریں گے۔ فرمایا مجھے شبہ ہے کہ یہ کہیں اس قسم میں نہ آ جائے، شراب کی قسم میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے بغیر آپریشن کراؤں گا۔ انہوں نے کہا جی اس کے بغیر آپریشن تو بڑا مشکل ہے، بڑی تکلیف ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، میں دیکھتا ہوں، میں برداشت کروں گا۔ تو 2 گھنٹے تک آپریشن ہوا بغیر بے ہوش کیے، تو آپ درود شریف پڑھتے رہے اور پڑھتے پڑھتے آپ کا آپریشن ہوا۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے شبہ سے بھی خود کو بچا لینا، کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اس درجے کے تقوی کی شخصیت ہے جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں۔ آج کل جو پیروں کے پتر ہیں ان کے تو نخرے ہی مان نہیں ہیں، ان کے تو نخرے ہی بڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہماری لا علمی ہے نا، یہ حالت ہے۔ مسئلہ یہ کہ پیر کا پتر پیر نہیں ہوتا، پیر کا پتر پیر نہیں ہوتا، پیر کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کے طریقے پہ چلنے والا ہو، جو شریعت و سنت پہ کاربن ہو۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو کوئی وراثت سمجھ لیا۔ ہاں، پیر کے پتر سے ایک عقیدت تو ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتا چلا جائے، ہم اس پہ کہتے جائیں جی پیر صاحب کا بیٹا ہم کیا کریں۔ نہیں، پیر صاحب کا بیٹا ہے تو اس کو پیر صاحب کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ یہ وراثتیں بن گئی ہیں، اس وجہ سے دولتیں ان کے پاس بے حساب ہو گئی ہیں اور ان کے نخرے بھی بے حساب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے مساجد پہ، اپنے مدارس پہ مال لگائیں۔ اہل سنت و جماعت نے پیروں کے پتر کو پیر بنا لیا اور ان کے اوپر مال پھینکنے لگ گئے، تو وہ ان کے نخرے بے حساب ہو گئے، وہ شریعت و سنت کی قید سے ماورا ہو گئے، اور وہ جناب کہتے ہیں جی شریعت تو مریدوں کے لیے، ہمارے لیے تو شریعت ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو کیوں سر پہ بٹھایا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنے بڑے پیر کے بیٹے تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد، ان کا وہ سامنے تعارف لکھا ہوا ہے، اتنے بڑے غوث الوقت تھے، ان کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی آپ شریعت و سنت کے کس قدر پابند ہیں کہ گناہ کے شبہ سے بھی خود کو بچا لیا کہ کہیں یہ شراب کے زمرے میں نہ آ جائے، کہ شراب سے بھی نشہ ہوتا ہے نا۔ اب آج جو مسلمان ہیں وہ کرسمس کے نام پر شراب کے پرمٹ لیتے ہیں کہ جی کرسمس کے نام پر ہمیں پرمٹ دے دو شراب کا، اور شرابیں چلتی ہیں ہوٹلوں میں۔ نیو ایئر نائٹ کا بھی فتنہ آ جانا ہے۔ نیو ایئر ہمارا کب نیو ایئر ہے؟ نیو ایئر ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ انگریزوں کا ایئر ہے۔ یہ جو سال شروع ہوتا ہے کن کا ہے؟ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ 1444 ہجری چل رہا ہے۔ تو یہ مسلمان کیوں وہ تو نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں کہ ہم نے یہ ہدف حاصل کر لیں گے اس سال میں، اور اگلے سال ہم یہ کریں گے، اس پر خوشی مناتے ہیں انگریز، اور نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں کہ ہم نے کشمیر پر بھی قبضہ کرا دیا ہے، فلسطین پہ بھی کرا دیا ہے، فلانی جگہ بھی کرا دیا، اب اگلے سال میں یہ ہم نے کام کرنا ہے۔ وہ تو اس کا جشن منا رہے تھے مسلمان، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ دیوانے بڑے ہوئے ہیں کہ واہ بھائی واہ، وہ خوش ہو رہے تھے، یہ مفت میں خوشی ہو جا رہی۔ تم نے کچھ کیا ہے اس سال میں کہ تم اس پر خوشی منا رہے ہو کہ ہم نے بہت کچھ کر لی؟ کیا کیا تم نے؟ کشمیر آزاد کرا لی جس پہ خوشی مناتے ہو۔ تو یہ مادر پدر آزاد قسم کے لوگ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، اس میں شرابیں پیتے ہیں، حالانکہ شراب ام الخبائث ہے، حدیث پاک میں ساری خباثتوں کی ماں شراب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شراب سے اس قدر نفرت کہ شراب کا ایک قطرہ دریا میں گر جائے، دریا خشک ہو جائے، وہاں پر کھیت اگے اور کھیت سے گندم ہو اور اس کا آٹا بنے اور وہ آٹے سے روٹی پکے اور وہ مجھے ایک لقمہ کھانے کے لیے دی جائے تو میں نہیں کھاؤں گا کہ اس میں شراب کا اثر۔ حضرت علی المرتضیٰ تو اس قدر شراب سے نفرت کرتے ہیں، اور آج علی کے ملنگ وہ بنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی دے ملنگاں تے نماز روز تو تانگاں جی، کوڑ کوڑ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں۔ ایک یہ ملنگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ قرآن و سنت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کی تعلیمات میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ لوگوں کی لا علمی کا فائدہ ہے کہ آج کوئی بیان ہی نہیں کرتا کہ علی کا ملنگ وہ ہے، کہ علی تو وہ ہے جن کی ایک نماز جاری تھی تو سورج واپس پلٹا ہے۔ تم قسم قسم کے ملنگوں کے نہ نیتی نہ نماز قضا کی تھی، ہاں جی، وہ یہ کون سے ملنگ ہیں؟ علی کا صحیح
محب وہ ہوگا جو ان کے طریقے پہ کار بند ہوگا، ان کے طریقے پہ چلے گا، وہ حضرت علی کا صحیح محب ہے۔ تو یہ آج لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے یہ لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں کہ جی ہم فلانے ہیں تو ہم ٹمکانے ہیں۔ بھئی ٹمکانا فلانا وہی ہوگا، شریعت میں عزت کا حقدار وہی ہے جو شریعت و سنت پہ کار بند ہے، وہ حقدار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جی میں فلانا شارٹ کٹ لگاؤں گا تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ جنت میں جانے کا رستہ اتباع سنت اور شریعت سے ہٹ کر ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ حجت الاسلام مولانا